اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ایمان لاؤ اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کو برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائیں اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و فکر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یہی ہیں ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عن قریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشش والا مہربان۔ اے محبوب اہل کتاب، تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ۔ تو انہیں کڑک نے آل پاد ان کے گناہوں پر پھر بچڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے کہ روشن آیاتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا۔ تو ان کی کسی بد عہدی کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر ہمارے دلوں میں غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اور اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور یہ ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کے شہبہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے ہیں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہ ہے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کا کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف سے اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے۔ اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ ہاں جو ان میں علم پکے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں تو ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، جیسے وحی نوح
اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، اور رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کہ یہاں لوگوں کا کوئی عذر نہ رہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ شان نزول: ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور نے فرمایا کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے۔ فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، تم اس کے بندوں سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر کرے گا۔ حدیث: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر لائیں۔